اور ایسے کرے، اور اس کی جو ہے نا مختلف صورتیں ایسی ہوتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی کیوں نہیں آتی؟ مثلا ایک بیوہ ماں ہے، اس کا بچہ ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے. اب پوری عمر کا اثاثہ اس کا ایک بیٹا ہے، وہ بیمار ہے شدید، پورا اثاثہ اس کی محنت کا، اور اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ یہ بچے اس کی صحت ٹھیک ہو جائے. اور ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بچہ نہیں بچتا. اب اس میں کسی کی حق تلفی بھی نہیں ہے اگر یہ دعا قبول ہو جائے، کیونکہ جو اگر دو فریقین کا مقدمہ ہے اس میں تو چلو ایک لوزر ہے ایک ونر ہے. یہاں پہ تو اگر بچے کی زندگی بات کی تو کسی کو نقصان نہیں ہے، لیکن اس خلوص سے مانگی ہوئی دعائیں بھی رد جاتی ہیں. ہمارے لاکھوں کے مذہبی اجتماع ہوتے ہیں، رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ فلسطین آزاد کر دے، یا اللہ کشمیر آزاد ہو جائے، رو رو کے، مطلب غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں بھی مانگتے ہیں، نہیں پوری ہوتی. تو وجہ کیا، کیوں نہیں پوری ہوتی؟ پھر اس میں لوگ آتے کہتے ہیں دعا مانگو نہیں. ٹھیک، اب یہ ہوا کہ وہ خدا سے جو رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، یہ کیوں؟ اس میں ابھی بھی جمعے کے خطبوں میں، مطلب میں نے سنا ہے یہاں بھی اسٹاک ہوم میں، آپ نے بھی کبھی سنا ہوگا جب وہ پڑھتے ہیں عربی میں، تو اس میں وہ پڑھتے ہیں السلطان ذل اللہ، سلطان زمین پر اللہ کا سایہ ہے. انہوں نے یہ کیا کہ جو بادشاہ ڈکٹیٹرشپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ملوکیت کے دور میں ہماری جو ساری یہ فکر یہ چیزیں بنی، تو انہوں نے بادشاہ کو دے دیا خدا کا سایہ. تو خدا کیا ہوا؟ یعنی سایہ نیچے اور اوپر بڑا بادشاہ، یعنی خدا کو انہوں نے بادشاہ کر دیا. اور اکثر مذہبی کتابوں میں بھی یہ ہے کہ جیسے آپ نے بادشاہ کو کرنا ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو مرضی چھوڑ دے. جیسے اگر اب بادشاہ کو اب رو رو کے مناتے ہیں، خدا علیم بذات صدور ہے، میرے دل کی حالت کو جانتا ہے. اس کے سامنے رو لیں آپ گڑ گڑائیں، یا ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی نہیں وہ مطلب اس میں کوئی فائدہ ہوتا. تو انہوں نے خدا کو وہی کانسیپٹ دیا بادشاہ والا. اور ایک ویسٹرن اسکالر نے یہ کہا ہے، بڑا خوب کہا ہے، اس نے کہا جی کہ آپ کسی قوم کے بارے میں اگر آپ مجھے پوچھیں کہ فلاں قوم کی سائیکالوجی کیا ہے، یا فلاں قوم کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ان کے خدا کا تصور کیا ہے، کس قسم کے خدا کو وہ مانتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ قوم کس طرح کی ہے. مگر وہ اور واقعی یہ صحیح ہے، اور وہی چیز ہمارے ہاں آتی ہے. پھر آگے بات یہ ہے کہ اصل کوشچن یہ ہے کہ ہمارا خدا سے تعلق کیسے ہے، ہمارا خدا کا تعلق ہے کیسے. تو اس میں پھر یہ سورہ المومن میں بھی آتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجیب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. بڑی عجیب بات ہے، میں بھی پکارتا ہوں آپ بھی پکارتے، آج تک کسی کو جواب تو آیا نہیں. بے شمار لوگ، کسی کو کبھی نہیں آیا، کسی نے آواز نہیں سنی. تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. اب قرآن نے یہ سارے کوشچن میں نے پہلے آپ لوگوں کے ذہن میں رکھے ہیں، اس سے بھی کئی اور بھی ہوں گے آپ کے زبان میں. اب قرآن نے دعا کے ان سارے تصورات کے مقابلے میں اصل تصور پیش کیا، اور خدا کی جواب کیا ہے، پکار کیا ہے، مدد کیسے ہوتی ہے، دعا قبول کس طرح سے ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں آ رہی ہیں. اب اس کے بیسک پرنسپلز، پہلی تو چیز یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق سرگرم ہے، جو خدا نے قوانین بنا دی، جس کو تقدیر کہتے ہیں. ہم نے تقدیر کی میٹنگ میں یہ لیا تھا کہ تقدیر سے مراد انسان کی تقدیر نہیں ہے، تقدیر سے مراد کائنات کی تمام چیزوں کے وہ اصول ہیں جس پہ خدا نے بنائے ہیں. مثلا اس نے بنایا کہ یہ گریویٹیشنل فورس 9.8 میٹر پر سیکنڈ شاید وہ جی ہاں وہ ہے، یا فار ایگزامپل اس نے یہ اصول بنایا ہے کہ پانی 100 پہ جا کے اگلے گا. یہ خدا کے بنائے ہوئے اصول ہیں. تو ان اصولوں میں خدا کہتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، خدا اپنے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا. کوئی آدمی مر گیا، اس مر گیا، دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کے مسلمان، جیسے ڈاکٹر صاحب ہمارے بڑی اچھی ایگزامپل دیتے ہیں کہ گیند کو آپ اچھال دیں ہوا میں اور پوری دنیا کے مسلمان دعا مانگنا شروع کر دیں، یا اللہ گیند نیچے نہ آئے، گیند نیچے آئے گا. وہ دعا قبول کیوں؟ وہ خدا کے اس قانون کے مطابق ہی نہیں ہے. تو خدا اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا، ایک چیز. سیکنڈلی، انسانی دنیا میں بھی خدا کا قانون کار فرما ہے. باقی چیزوں میں ہے، کائنات میں ہر چیز ایک اس لا کے تحت چل رہی ہے. تو انسان میں بھی وہی ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، جو انسان کرے گا اس کو مل جائے گا، جتنی ایفرٹ کرے گا اس ایفرٹ کا اس کو جواب مل جائے گا.
اور جو مطلب کوشش نہیں کرتا محض دعائیں مانگتا رہتا ہے اس کا کام نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اس کو کچھ کرنا ہے۔ پھر بھی یہ آگے مطلب جو آیت آ رہی ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یستجیبون لکم بشیء، کہ جو لوگ خدا کے قانون کے علاوہ اوروں سے اپنی مدد طلب کرتے ہیں خدا کے قانون کو چھوڑ کر کامیاب ہو جائیں گے تو وہ غلطی پر ہے۔ یعنی خدا کے ان قوانین کا آپ کو علم ہونا چاہیے، اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ زمین و آسمان تمہارے لیے مسخر ہے، اس کو دیکھو، سرچ کرو، پڑھو، آگے جاؤ اس چیزوں میں۔ تو پھر وہ ایسے لوگوں کی مثال وہ کہتا ہے قرآن، ایسے لوگوں کی مثال، یہ قرآن کی آیت آتی ہے کہ وہ ایسے ہے کہ کوئی شخص دریا کے کنارے پہ کھڑا ہے اور دونوں ہاتھ کہہ کے کہتا ہے پانی آ جا میری پیاس بجھا دے، قرآن کے الفاظ، آ جا پانی میری پیاس بجھا دے، بھئی پانی اس کے منہ میں خود نہیں آئے گا، اس نے جانا ہے، یہ اس پہ اس نے عمل، اور جو ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں کہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ یہ کر دے، اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہو نہیں رہی پوری، اور پھر اس میں ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں جی یہ دعائیں یہاں پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ کو اس کا اجر ملے گا، آگے ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، بھئی ذہن انسانی سیٹسفیکشن چاہتا ہے اور اصل حقائق کیا وہ ہم نہیں چاہتا ہے۔ تو یہ آگی بات، اس کے بعد پھر آئی وہی دعا اور قانون، کہ جو لوگ خدا کے قانون سے انکار کرتے ہیں ان کی دعا کبھی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی، یعنی خدا کے قانون کے مطابق۔ پھر آگے یہ آیت آ رہی ہے 13/15، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا كَرْهًا، کہ کائنات کا سارا جو ہے سلسلہ وہ خدا کے قانون کے مطابق چل رہا ہے، پرنسپل جہاں پر جب اس نے وہ پرنسپل فٹ کی ہیں اس کے مطابق چل رہا ہے، اس میں وہ سیل سے لے کے، ایک سیل سے لے کے وہ جین اور ڈی این اے، پھر اس کی جو ساخت ہے اس سے لے کے زمین و آسمان تک، انہیں پرنسپل، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان ہے، اگر اس کا کھیت ہے، اس میں وہ اچھا بیج نہیں ڈالتا، پانی نہیں وقت پہ دیتا، اس کی نگرانی نہیں کرتا، اور صبح تہجد پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، عمرہ دے رہا ہے، وہ نیازیں دے رہا ہے یا اللہ میری فصل اچھی ہو جائے، اور کافر اس میں اچھی دے رہا ہے، بیج اچھا ڈال رہا ہے، اس میں کھاد اور پانی پراپر، اس کی وہ فصل زیادہ اچھی ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہ صرف مسلمان ہے اس کی جائے۔ تو قرآن حکیم کی روح سے خدا سے دعا کے معنی ہیں خدا کے قانون سے مدد لینا، یعنی اس کی اطاعت سے اپنی کوششوں میں صحیح نتائج پیدا کرنا، اور خدا کو پکارنے سے یعنی دعا مانگنے سے مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام اور قوانین کی محکومیت اختیار کرنا، جیسے اس نے کہا ان قوانین کے مطابق چلنا، اور خدا کی طرف سے اس کی پکار کا جواب ملنا یہ ہے کہ انسان کی وہ ایفرٹ کامیاب ہو، یہ جواب ملتا ہے اس طرح سے، آواز کی صورت میں نہیں۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں، آدمی میں نے یہاں سے جو ہے وہ سودر تھیلی جانا ہے، میں کہتا ہوں میں سودر تھیلی جا رہا ہوں، کیسے جاؤں؟ وہ سائن بورڈ لگے مجھے راستہ دکھا رہے ہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، جیسے آج کے زمانے وہ نیویگیٹر آ گیا پوری رہنمائی کرتا ہے۔ تو خدا سے ہمارا تعلق اس کی کتاب کے ذریعے، ہمارا تعلق خدا سے اس کی ذات سے نہیں ہے، اس کی بک سے ہے، اور پکارنے پر قرآن سے رہنمائی ملنا دراصل پکار کا جواب ہے۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے باتیں کرتا ہے، گفتگو ہم سے کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے ہم سے، تو یہ ہوتا ہے پکار کا جواب۔ اب اس کے بعد پھر وہی جو الجھنیں آتی ہیں کہ یہ ہے 186، اکثر اس کو کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكُمْ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے سوال کرتے ہیں تو میں ان کے بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں ان کی دعائیں سنتا ہوں، اور اس پہ جو مومنین ہیں اور لعلہم یرشدون، تو یہ ہے کہ وہ تو کہتا ہے کہ میں آپ کے بالکل قریب ہوں۔ اب سورہ مومن میں پھر وہی کہا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِیبَ لَكُمْ، یعنی تمہارا پروردگار وہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تو جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری اتنے قریب ہوں، تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تو ہم ابھی کہتے ہیں کسی نیک آدمی سے دعا کرنی بہت نیک ہے، وہی بادشاہ والا تصور کہ بادشاہ کے جو مصاحبین ہوتے ہیں، عام آدمی اپنی اپلیکیشن وہاں نہیں دے سکتا تھا، تو جو جن کی دربار تک رسائی ہوتی تھی ان کو کہتے تھے کہ جا میری اپلیکیشن لے جانا۔ وہی چیز خدا پہ فٹ کرتے ہیں، جی نیک آدمی ہے، جی بہت نیک ہے، ان سے کرائیں جی، ان کی وجہ اللہ تعالیٰ ان کی سن لے،